اب ایک دوسرا سوال آتا ہے کہ اسلام نے حلالے کی اجازت دیا ہے، اور بعض حضرات یہاں پر ہمارے یہاں کمنٹ کر کے بھی یہ بھیج رہے ہیں کہ حلالہ، پہلی چیز تو آپ سمجھیں یہ حلالہ اسلام میں ہے نہیں، حلالے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والا اور جس کو حلالہ کیا جائے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حلالے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو حضرات اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں وہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کو ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے۔ اب رہی بات جو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے، اس کی ہم ڈیٹیلز میں جا کر کے یہ سمجھتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے طلاق کے نظام کو سمجھایا، طلاق کے سسٹم کو سمجھایا، وہاں پر اب یہ سمجھیے بات کہ اگر شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان دونوں کے درمیان میں کوئی ساتھ رہنے کی کوئی شکل و صورت اب نہیں رہ گئی، ساتھ رہنے کی اب کوئی شکل و صورت نہیں رہ گیا، اب وہ دونوں کو جدا ہونا ہے۔ شوہر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس عورت کے ساتھ وہ نہیں رہے گا۔ جب وہ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا اور شریعت نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم جذباتیت سے خالی ہو کر کے سوچو اور صرف 1 طلاق دے کر کے چھوڑ دو، اگر بعد میں تم کو افسوس ہوگا اور لگے گا کہ نہیں اس عورت کے ساتھ رہنا چاہیے تو تم صرف نکاح کر کے رہ سکتے ہو، لیکن وہ آدمی پھر بھی بات نہیں مانا اور 3 طلاق دے دیا، تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اب اگر 3 طلاق وہ دے دیا اور 3 عدت ختم ہو گئی، یعنی 3 حیض ختم ہو گیا اس کا پیریڈز، اب وہ دونوں کے درمیان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی ہے، اب وہ دونوں کبھی بھی ساتھ نہیں آ سکتے، کبھی بھی ساتھ نہیں آ سکتے۔ کبھی بھی ساتھ نہ آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو شوہر ہے اس بیوی پر اتنا بڑا جرم کیا ہے، یعنی اس کو اتنا زیادہ تکلیف دیا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں رہنے کے لیے آئی تھی، اگر انبن ہو گیا تھا تو 1 طلاق دے کر کے چھوڑ دیتا تاکہ اس کے ہاتھ میں آپشن باقی رہتا، بعد میں دونوں کو اپنی غلطی سمجھ میں آتی تو واپس آ جاتے۔ اس کے باوجود اس نے 3 طلاق دے دیا ہے، ایسے وقت میں شریعت نے اس کو یہ پنشمنٹ دیا ہے کہ تم اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ لڑکی دوسرے سے نکاح کرے گی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب وہ دوسری جگہ نکاح کر لی، وہاں پر دونوں جو اس کے شوہر بیوی تھے دونوں ساتھ میں رہے، ساتھ میں رہنے کے بعد دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہوا، انٹرکورس بھی ہوا، پھر دونوں میں مان لو ان دونوں میں بھی آپس میں انبن ہو گیا، دونوں ساتھ میں نہیں رہ پائے، پھر اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے دیا اور وہاں سے بھی اس کی مکمل جدائی ہو گئی، پھر عدت گزر گیا، پھر اگر پہلا والا شوہر چاہے نکاح کرنے کے لیے اس بیوی سے تو اب کر سکتا ہے، ورنہ اگر اس کو یہ اجازت دے دی جاتی کہ تم جیسے ہی نکاح کرو طلاق دے دو 3 عدت ختم ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے اس سے نکاح کر لو، اگر اس بات کی اجازت دے دی جاتی، آپ سوچئے نکاح ایک کھیل بن کر کے رہ جاتا، طلاق ایک کھیل بن کر کے رہ جاتا، کسی کا کبھی بھی دل کرتا وہ نکاح کو توڑ کر کے طلاق دے دیتا، پھر طلاق سے رجوع کر کے نکاح میں آ جاتا۔ تو اسلامی سسٹم جو نکاح کی ایک سسٹم ہے، ایک عورت کی جو عزت ہوتی ہے جب وہ نکاح کر کے آتی ہے عزت سے آتی ہے، تو ایسے وقت میں اس کا کھلواڑ بن جاتا، اس کی جسم کو ایک کھیل بن جاتی، کبھی بھی اس کو نکاح میں لے رہا ہے، کبھی بھی اس کو طلاق دے رہا ہے، پھر دل میں آیا پھر دوبارہ نکاح کر لیا، پھر دل میں آیا پھر طلاق دے دیا، یہ ایک کھیل بن کر کے رہ جاتا۔ اسلام نے اس سے منع کیا اور اسلام نے یہ کہا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس عورت سے اگر دوبارہ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ آپ نے اتنی بڑی غلطی کی، اس کو تکلیف دیا کہ اس کو 3 طلاق دیے، اس کی پنشمنٹ یہ رہے گی کہ وہ عورت اب دوسری جگہ نکاح کرے گی، دوسری جگہ نکاح کرے گی، دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد وہ ساتھ میں ہی رہیں گے، الا یہ کہ اگر ان دونوں میں بھی انبن ہو گئی اور وہاں سے وہ جدائی ہو گئی، تو اگر پہلے والا شوہر اب وہ نکاح کرنا چاہے تو ایسے وقت میں اگر وہ صرف جذبات میں آ کر کے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا نا کہ مجھے پھر سے جدائی ہونے کے بعد اپنی پرانی بیوی کی یاد آئی پھر نکاح کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جب وہ عورت ایک دوسرے شوہر کے ساتھ رہ کر کے آئے گی تو صرف اگر جذباتی فیصلہ ہوگا تو اس کا ایسے وقت میں ارادہ بدل جائے گا، وہ اب اس سے نکاح کرنا نہیں چاہے گا۔ اگر واقعی ریزن ہوگا، واقعی اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں اتنی بڑی غلطی کر لیا ہوں،
تو پھر وہ اس عورت کو ساتھ رکھ سکتا ہے، ورنہ صرف جذبات میں آ کر کے کبھی کہہ رہا ہے کہ ساتھ میں رکھ لوں گا، نکاح کر لے رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے واپس کر دوں گا، طلاق دے رہا ہے، ایسی اگر صورت ہوگی تو وہ عورت جب دوسرے شوہر سے نکاح کر لے گی تو وہ شوہر نکاح نہیں کرے گا۔ تو اسلام نے یہ شکل نکاح کا بتایا ہے، یہ شکل طلاق کا بتایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ تم فلاں سے نکاح کرو اور اتنے مدت کے لیے نکاح کرو، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نکاح کرو، پھر اس سے طلاق دے کر کے آ کے ہمارے پاس آ جاؤ، ایسے آدمی کے بارے میں حدیث پاک کے اندر لعنت کی گئی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے آدمی کے بارے میں۔ تو اسلام کے اندر حلالے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ حلالہ یوں کہیے کہ جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، یعنی حقیقی طور پہ جو حلالہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم اس سے نکاح کرو 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، پھر وہ اپنے نکاح میں لانے کے لیے پروسیس کرائے، تو یہ دراصل یہ جو صورت تھی یہ اس کے لیے پنشمنٹ تھا، اور لوگوں نے اس پنشمنٹ کو پروسیس بنا لیا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ شریعت کے سزا کے مستحق ہوں گے، ان کے لیے شریعت نے بہت سخت سزا رکھا ہے، اور ایسا کرنے والوں پر جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت، یعنی ان پر لعنت بیان کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ اسلام کے اندر حلالہ ہے، یہ ایسی کوئی چیز ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اور اسلام کو صرف پروپیگنڈا کے تحت ادھر ادھر کی چیزوں لے کر کے بیان کیے ہیں، جو تمام چیزوں کا حقیقی خلاصہ ہے میں نے حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔